بالی کے مین بازار میں گھومتے ہوئے ہمیں ایک میوزیم کا بورڈ نظر آیا۔ ٹکٹ لینے پر جب ہم اس کے اندر داخل ہوئے تو ہم دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس قدر خوبصورت جگہ، درختوں سے گھری ہوئی اور بہت سارے تالاب اور مجسمے جو کہ پانی سے ہی ریلیٹڈ تھے، یعنی یا تو وہ فوارے تھے یا تو وہ کوئی چھوٹی چھوٹی سی آبشاریں تھیں۔ الغرض انتہائی خوبصورت جگہ اس میوزیم کو بنایا گیا تھا، یا وہ جگہ ہی اتنی خوبصورت ہے، پورا بالی اتنا خوبصورت ہے کہ آپ وہاں جہاں بھی جائیں آپ کو اتنی ہی گرینری، صفائی اور خوبصورتی نظر آتی ہے۔ اس میوزیم کی جو بلڈنگز تھیں اس کے اندر سے ہوتے ہوئے ہم باہر کی طرف نکلے۔ میوزیم کے اندر وہی کچھ تھا جو ہر دنیا کے میوزیم میں ہوتا ہے، وہاں کی ہسٹری، ثقافت اور تاریخ سے ریلیٹڈ چیزیں، نقشے، عجائبات اور دوسری بہت سی چیزیں۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے جہاں ہم آ کے رکے اور ٹھٹکے، وہ بانسوں کا ایک بڑا فریم ورک تھا جو کہ ایک پانی کے تالاب کے اوپر بنا ہوا تھا اور جس میں بانس باری باری اوپر نیچے ہو رہے تھے، اور پانی کا بہاؤ مسلسل نہیں تھا بلکہ وہ پانی ان بانسوں کی بنی نالیوں کے ذریعے کبھی بھرتا تھا اور کبھی نیچے ہو جاتا تھا، یعنی یہاں پر رائز اینڈ فال کا کھیل چل رہا تھا۔ یہ ایک دراصل ٹریڈیشنل بالینیس انسٹرومنٹ ہے، ریونگ اینڈ رنڈیک۔ ان بانسوں کی موومنٹ اور پانی کے گرنے اور بھرنے سے جو ایک ساؤنڈ پیدا ہو رہی ہے وہ رینڈم ساؤنڈ ہے، یکسانیت نہیں ہے اس میں اور ایکو بھی ہے۔ یہ دراصل ایک قدیم زمانے کی ساؤنڈ ہے جو کہ ان کے کلچر سے ریلیٹڈ ہے، اور سب سے پہلی نظر جو پڑتی ہے وہ ان بانسوں کے درمیان موجود ایک ورٹیکل اسکرین ہے جہاں پر کیلورنگ ڈانس، جو اگر میں اس کا پروناؤنس صحیح کر رہی ہوں تو ڈانس ڈسپلے ہو رہا ہے وہاں پہ، ایک عجیب و غریب۔ یہ کوئی سادہ سی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بالینیس کلچر کی ایک میتھولوجی ہے جو کہ ایگریکلچر ایشو کو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈسٹرب ہوتا ہوا دکھا رہی ہے۔ اس کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ نیچر اور ہیومن سویلائزیشن کے درمیان ہارمنی ہونا چاہیے۔ اس میں ظاہر کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ ٹورزم اور نیچر کو متاثر کرتے ہیں۔ اسکرین پر جو ہیولا حرکت کر رہا ہے وہ ان کے ریلیجیس کوئی ہستی ہے جو کہ ریور سے ریلیٹڈ ہے، اور ڈانس موومنٹ ریفلیکٹ کرتی ہیں ریور کی ہیلتھ کو، یعنی کہ دریا اور ان کے پانی کی ہیلتھ کو یہ ڈانس موومنٹ ظاہر کر رہی ہیں۔ اور ان کے میتھولوجی کے مطابق جیسے جیسے پولوشن کا اضافہ ہوتا ہے ہوا میں اور پانی میں، ویسے ویسے ان کی یہ اسپریچول ہستی یا پھر ان کی کوئی گاڈ یا پانی اور ماحول سے ریلیٹڈ جو بھی ان کا عقیدے کے مطابق ہستی ہے وہ غصے میں آتی چلی جاتی ہے، اور ویسے ویسے اس کی آواز بھی چینج ہوتی چلی جاتی ہے جو کہ ان کے ماحول کو، ان کے عقائد کے مطابق ان کے حالات کو، ماحول کو متاثر کرتی ہے، جس سے ان کا روزگار اور صحت دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یاد رہے کہ بالی دراصل لینڈ آف گاڈز ہے، لہٰذا یہ اپنے مختلف گاڈز کو خوش کرنے کے لیے مختلف تہوار مناتے ہیں، اور یوں وہ اپنے ایک صدیوں پرانے کلچر کو لے کر چل رہے ہیں۔